السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، 24 گھنٹے اب گزر چکے ہیں جب سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں وہ تو کافی حد تک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں، لیکن کچھ اور ایسی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں جو میرے خیال میں ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی، ذرا میں ان کو بھی ایویلویٹ کروں گا۔ اور پچھلے تقریباً 10-12 گھنٹے میں جب ہم نے پچھلا آخری اپنا ویلاگ کیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں، میری سورسز سے جو میری بات ہوئی ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو خبریں میرے پاس موجود ہیں۔ کل ایک تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو آرمی انسٹالیشنز تھیں کینٹ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر مختلف جو کنٹرولمنٹ ایریاز ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہیں وہ اندر داخل ہوئے، اور وہاں پہ جس قسم کی وینڈلزم کی گئی اور چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایک سوال جو زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ان کو روکا کیوں نہیں گیا، آگے سے ریٹیلیشن کیوں نہیں ہوئی، فوجی دستوں نے جو ہے وہ ان کو کیوں جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے دیا گیا۔ بلکہ کچھ جگہوں کے اوپر تو ایسی فوٹیجز بھی آئیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ آرمی کی گاڑیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، پتھراؤ کیا گیا ان کے اوپر، اور لیکن جوانوں کی جانب سے جو ہے کسی قسم کا آگے سے رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ جبکہ میری جو چند اپنی سورسز سے میری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، آپ نے ایک ظاہری بات ہے ایک نارملی کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے ہوائی فائر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، ایسا کیوں ہوا؟ مختلف کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی، لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو میری اپنی سورسز سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق ان کو خاص طور پہ یہ انسٹرکشنز تھی کہ آپ نے آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے، کراؤڈ کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا ہلہ نہیں بولنا، نہ ان کے اوپر کوئی لاٹھی چارج کرنا ہے، یہ جو کرتے ہیں آپ ان کو کرنے دیجئے، کیونکہ یہ اپنے گلے خود کھڈا کھود رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ اور دوسری بات یہ کہ انٹیلیجنس رپورٹس کچھ ایسی آئی تھیں جس کے مطابق شاید یہاں پہ کوئی چاہتا تھا اور کہ کوئی خون خرابہ ہو جائے، آگے سے جب ریٹیلیشن ہوگی تو کوئی خون خرابہ ہوا، جبکہ ہوا بھی ہے۔ ایکچولی 3 مختلف اموات کے بارے میں رپورٹ کیا گیا ہے، ایک کوئٹہ سے، 2 فیصل آباد سے۔ فیصل آباد والی انکنفرمڈ ہے، کوئٹہ والی کنفرم ہو چکی ہے، لیکن باقی جو دیگر شہروں میں خاص طور پہ جو سب سے زیادہ فوٹیج آئی، جو ویژولز آئے، وہ آئے لاہور سے، کینٹ کے ایریا سے، جہاں پہ کور کمانڈر لاہور کے گھر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں کل سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات سن رہا تھا۔ اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس چیز کے ساتھ، اور ہم نے جو ہے وہ کوئی ایسا ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جناب آپ جا کے سب کچھ کریں۔ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ تو ہمیشہ پرامن سیاست کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، پرامن احتجاج کی بات کرتے رہے ہیں، تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میرا خیال میں یہ فیکچولی غلط ہے۔ فیکچولی غلط اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ آن ریکارڈ یہ باتیں موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جب وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور ووٹر سپورٹر لاہور کے اندر جب لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہوئے، تو ویڈیوز موجود ہیں، ایسی خواتین کی ویڈیوز موجود ہیں جنہوں نے ایکچولی سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر کے کہا کہ چلیں یہاں پہ احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آئیے چلتے ہیں کور کمانڈر کی طرف چلتے ہیں، کینٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی ایک فوٹیج سامنے آئی ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی چلیں سارے اکٹھے مل کے جو ہے وہ چلتے ہیں اور کینٹ کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد موومنٹ شروع ہوئی ہے وہاں سے۔ یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ آپ ہی کے سپورٹر تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ گھسے ہیں اندر، یہ گھروں کے اندر گھسے ہیں اور جا کے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا جتھا بنا دیا، ایک ایسا کراؤڈ بنا دیا جو ایکچولی کنٹرولبل نہیں ہے، جس کو کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، مطلب آپ پوری ایک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے پاکستان تحریک انصاف کی، 2014 کا دھرنا اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی اسی طرح یہ لوگ پی ٹی وی کے اندر گھس گئے تھے۔ خیر اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی عوامی تحریک بھی ساتھ ہی تھی، ان کے کارکن بھی ساتھ ہی شامل تھے جب وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی وی کے اندر جو ہے گھس گئے تھے۔ اور بھی اس طرح کے جلسے جلوسوں کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو کراؤڈ ان سے بیسکلی سنبھالا نہیں جاتا، کیونکہ نظم و ضبط کی جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے۔ اب وجہ کیا ہے اس وقت یہ سب کچھ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو میرے سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کے بعد، یہ خود اس بات سے بہت پریشان ہوئی ہے کہ ہویا کی ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ لوگ روک نہیں سکے،
یہ لوگ خود جا کے کراؤڈ کو روک نہیں سکے، بلکہ چند ایسی تصویریں بھی سامنے آئیں کہ شوکت یوسف زئی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں پشاور میں، ان کو تک زد و کوب کر دیا گیا، اور شاہ فرمان ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی پشاور کے اندر. اور وہاں پہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ نہیں تھے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سپورٹر تھے. اور یہ مشہور ہے یہ بات پی ٹی آئی کے اندر کہ یہ لوگ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، جب یہ آتے ہیں اس کے اوپر تو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے. بلکہ میں تو چند ایسے لونڈے لپاڑوں کو میں دیکھ رہا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ان کی حمایت کرتے ہیں، تو ان کا تو یہ تک کہنا تھا کہ جناب یہ ساری لیڈرشپ جو ہے یہ بالکل فارغ ہے، اور اب ایک نئی لیڈرشپ جو ہے وہ جنم لے گی. وہ نوجوان جو سڑکوں کے اوپر یہ احتجاج کر رہے تھے وہ اب آ کے جو ہے وہ ان معاملات کو سنبھالے گی. مطلب اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی تھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا، لیکن یہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کل ہوا یہ کراؤڈ نہیں سنبھالا گیا. آج البتہ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو باہر ہے اس وقت، ظاہری بات ہے میں اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ان سب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پھر بھی آج ایکٹیو ہوتے نظر آئے ہیں، یہ باہر آئے ہیں، انہوں نے میڈیا سے انٹریکشنز بھی کیے ہیں. اسد عمر صاحب آج جب گفتگو کر رہے تھے ایک میڈیا چینل سے، اعزاز سید سے گفتگو کر رہے تھے، جیو کے جو رپورٹر ہیں، تو ان کو انہوں نے یہی کہا کہ جناب یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، اور یہ کوئی شر پسند عناصر تھے جو بیسکلی اس طرح کی حرکتیں کر کے جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی ایکشن کروانا چاہتے ہیں. اور وہ ایکشن اوبیسلی کیا ہو سکتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنی چاہیے؟ میرا خیال میں یہ ایک غلط قدم ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے رویے کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ چند اور ایکٹیویٹیز پچھلے 2 دن کے اندر، یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوئی ہیں. ایک فوٹیج یہ سامنے، یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ اس لڑکی کی ایک یہ فوٹیج سامنے آئی ہے جو بیسکلی کینٹ کے اندر ہی آگے پولیس کی طرف جاتی ہے اور اپنا دوپٹہ اٹھا کے جو ہے وہ ان کی طرف پھینکتی ہے اور ان کو للکارتی ہے. اور اس کے بعد ایک پولیس والا آتا ہے اور اس کے بعد اس کے بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ اس کو لے جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ مطلب پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں وہ اس کے بعد پولیس کے اوپر دھاوا بولتے ہیں. تو یہ اس کے جو آپٹکس ہیں، اس کے جو ویژولز ہیں، دیز آر ناٹ ویری گڈ ویژولز، کہ کسی خاتون کو جو ہے ایک مرد پولیس اہلکار مستنڈا جو ہے وہ اس طرح بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ لے کے جا رہا ہو. نارملی جب اس طرح کی احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں تو نیم کالنگ اور ایک برا بھلا کہنا یہ ایک عام روایت ہوتی ہے، یہ جلسے جلوسوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ریاکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لڑکی کو آپ اس طرح بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ گھسیٹ کے لے جائیں. یہ لڑکی بیسکلی اس کا نام طیبہ راجہ ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر ہے، اور یہ زمان پاک کے باہر بھی جو ہے کافی دیر تک وہاں پہ احتجاج وغیرہ کرتی رہی ہے یہ وہ لڑکی. اور اس کے بعد اس لڑکی نے ٹویٹ بھی کیا کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی مگر ہماری غیرت مند جوان نسل نے یہ ہونے نہیں دیا تھا. صرف ایک میرے آگے بڑھنے سے اور پولیس کے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کی وجہ سے عوام نے پولیس پر ہلہ بول دیا تھا اور انہیں مجھے چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا. ہار نہیں مانیں گے، ہمیں خان واپس چاہیے سلامتی سے. یہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا بلکہ اس کے اوپر. واٹ ایور ہیز ہیپنڈ، یہ طیبہ راجہ جو خاتون ہے، میں اس کی میں جانتا ہوں یہ خاتون کون ہے. اس کی ماضی کے اندر بھی کئی ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں، لیکن واٹ ایور ہیز ہیپن ٹو ہر از ناٹ گڈ. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عثمان ڈار کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا اور اس کے بعد ان کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، گھر کے شیشے توڑے گئے، وہاں پہ بھی توڑ پھوڑ کی گئی پولیس کی جانب سے، جو کہ قطعی طور پہ یہ طریقہ نہیں ہے. مطلب ایک ہوتا ہے آپ اپنا کام کریں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بدماشی دکھائیں. یہ طریقہ کار غلط تھا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو انسیڈنٹ ہوا وہ یہ تھا کہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، ان کو رات کو 4:30 بجے آ کے گرفتار کیا گیا. اینٹی کرپشن ٹیم نے جو ہے ان کو آ کے گرفتار کیا. اینٹی کرپشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نے ٹیم کے ہمراہ عمر سرفراز چیمہ کو کہ وہ گھر گئے اور ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ سر ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آ جائیں آپ بھی. سو all these things have happened in the last 12 hours. علی زیدی گرفتار ہوتے ہیں، عمران خان گرفتار ہوتے ہیں، عمر سرفراز چیمہ گرفتار ہوتے ہیں، اور دیگر رہنماؤں کے لیے بھی گرفتاری کے لیے مطلب چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں. سو دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ اب فورس کا استعمال سٹارٹ ہو گیا ہے، دونوں سائڈ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹروں کی جانب سے یہ ہلہ بولا گیا کل مختلف انسٹالیشنز کے اوپر، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے بھی رہنماؤں کو جو ہے وہ اس طرح گرفتار کیا گیا. تو اس کے اندر یہ جو عمر سرفراز چیمہ کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد پنجاب پولیس کے حوالے کیا گیا. ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن وقاص الحسن کے مطابق پنجاب پولیس نے عمر سرفراز چیمہ کے خلاف 7 ATA
کا مقدمہ درج کیا تھا. پنجاب پولیس کی کارروائی کے بعد اینٹی کرپشن کارروائی کرے گی. عمر چیمہ نے طلاق یافتہ بہن کو سابقہ شوہر کی وراثت میں حصہ دلوایا. فاطمہ سرفراز چیمہ کی ڈاکٹر ظہیر سفزت سے 2013 میں طلاق ہو گئی تھی. 2013 میں طلاق مؤثر ہونے کے کاغذات یونین کونسل والٹن میں جمع کروا دیے گئے تھے. طلاق فاطمہ چیمہ کو جعلسازی سے سابق شوہر کی وراثت میں حصہ دلوایا گیا. گورنر کا حلف لینے کے 7 دن کے بعد سابق بہنوئی کی وراثت کا انتقال درج کروایا گیا. عمر سرفراز چیمہ نے بطور گورنر اختیارات کا غلط استعمال کیا. یہ بیسکلی عمر سرفراز چیمہ کے اوپر الزامات ہیں جس بنیاد کے اوپر انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم ہے. 12:30 بجے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ پولیس لائنز میں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز اور سینسٹیوٹی آف دا کیس. ان کے جو وکلاء ہیں آج ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. انیشلی ان کو روکا گیا تھا اور پہلے یہ خبر یہ آئی تھی کہ یہ لوگ اس سلسلے میں اب کورٹ سے رجوع کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کے وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جبکہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ نیب کے قوانین کے مطابق ان کے وکلاء ان سے جا کے مل سکتے ہیں. الٹیمیٹلی پھر یہ جس میں علی ظفر بھی شامل ہیں اور بھی دیگر ان کے وکلاء شامل ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اجازت دے دی گئی. شاہ محمود قریشی اس کے اوپر احتجاج کر رہے تھے کہ جی میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں اور مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا. ان کا ملنے کا فی الحال حق بھی نہیں بنتا کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فیملی اور لائرز جو ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ مل سکیں. اور اسی دوران جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ان کے جو وکیل ہیں علی ظفر، وہ اور فواد چودھری، وہ بھی اب سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. میرے خیال میں وہاں پہ بھی وہ پٹیشن دینے لگے ہیں عمران خان صاحب کی اس گرفتاری کے سلسلے میں. ایون دو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کل اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا. رات گئے لیٹ یہ فیصلہ آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ قانونی طور پہ جو کچھ بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. کورٹ کی پریمیسز سے پہلے بھی جو ہے گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں. البتہ انہوں نے اس سلسلے میں آئی جی کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرنے کا پھر بھی اندیا دیا اور غالباً سیکرٹری داخلہ کے خلاف بھی جو ہے وہ اندیا دیا ہے کہ جی حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اب آج کی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف نے مختلف جگہوں کے اوپر آج بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. احتجاج کرنا ان کا حق ہے، بالکل، یہ میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں. قانونی طور پہ، جمہوری طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہی حق ہوتا ہے. لیکن زیادہ خطرناک بات تب ہے کہ اگر یہ جو احتجاج ہے یہ وائلنٹ ہو جائے، یہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے. جس طرح ایک واقعہ ایک اور پیش آیا، وہ بھی کل رات کو لبرٹی کے پاس بیسکلی ایک عسکری ٹاور ہے. یہ عسکری ٹاور جو ہے اس کے اندر ایک آڈی جو کمپنی ہے اس کا شو روم بھی ہے. کراؤڈ وہاں پہ بھی گیا، وہاں پہ بھی توڑ پھوڑ کی اور آڈی کا وہ جو شو روم ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جبکہ یہ برانڈ نیو گاڑی جو ہے، یہ جو آپ فوٹیج کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ اس شو روم سے جو ہے وہ نکالی گئی کراؤڈ کی جانب سے اور وہ بھی اس کو بھی خراب کر دیا گیا. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ ریومر یہ پھیلائی گئی، جو مجھے پتہ لگا وہ ریومر یہ پھیلائی گئی کہ جناب یہ جو پلازا ہے نا یہ جنرل باجوہ کا ہے، یہ جنرل باجوہ کا ہے، یہ ان کے بیٹے کا ہے. جبکہ ایکچولی یہ جنرل باجوہ یہ ان کے بیٹے کا شو روم نہیں ہے یا یہ پلازا نہیں ہے، یہ عسکری ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ پلازا ہے، یہ ان کی پراپرٹی ہے، یہ ان کی زمین ہے. اور آڈی کی جو ڈیلرشپ ہے وہ بھی ایک پرائیویٹ ڈیلرشپ ہے. اب اس ساری صورتحال کو یہ جو ویژولز جا رہے ہیں کہ آپ آڈی ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، اس کے شو روم کے اوپر آپ نے گاڑیاں توڑنے سے اسے عمران خان نے باہر نہیں آ جانا. ٹھیک ہے، آپ اس سے پاکستان کا امیج اور زیادہ خراب کر رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ احتجاج کریں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. آپ بے شک دھرنا دیں لیکن پرامن دھرنا دیجئے، پرامن احتجاج کیجئے، وہ آپ کا حق ہے. پورے پاکستان میں احتجاج کیجئے، وہ آپ کا بالکل حق بنتا ہے. لیکن اس طرح لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا، گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، بچوں کے ایگزامز آج کینسل ہو گئے، او لیولز اے لیولز کے ایگزامز چل رہے ہیں آج کل اور وہ ایگزامز بھی کینسل ہو گئے. مطلب یہ کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی. اس سے آپ صرف اور صرف اپنے کیس کو مزید خراب کر رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر جو ہے میرے خیال میں دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیب کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا 14 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا جائے گا. اب وہ ریمانڈ کتنی دیر کا ملتا ہے؟ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کی کارروائیوں کے اندر جو ہے وہ ریمانڈز وہ جو ہے وہ زیادہ ہی مانگے جاتے ہیں، لیکن نارملی اتنا ملتا نہیں ہے. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو پیش آیا وہ بھی میں آپ کو ذرا دکھا دوں. وہ ہے جناب یہ جو فوٹیج آپ یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں، یہ علی ناصر ہیں، علی ناصر رضوی، یہ ڈی آئی جی لاہور ہے. کل جب پتھراؤ ہوا ہے تو ایک پتھر ان کی آنکھ کے اوپر جا کے لگا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی بینائی جو ہے وہ مستقل طور کے اوپر چلی جائے. تو ایک اتنے سینئر پولیس آفیسر کے ساتھ یہ سلوک ہونا، یہ مطلب وہ لوگ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں
آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے، ظاہری بات ہے ان لوگوں کے خلاف آپ احتجاج کیجئے جو آرڈرز دیتے ہیں. یہ لوگ پولیس آفیسرز جو ہوتے ہیں یا ایک عام پولیس والے ہوتے ہیں یا فوجی جوان جو ہوتے ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ان کا لنک ہے. وہ مطلب غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ تشدد کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا. ٹھیک ہے، مطلب میں ایک منٹ کے لیے میں سوچ رہا تھا وہ جو فوٹیج میں نے کل دیکھی کہ جناب آرمی کے جوان جو ہیں وہ گاڑیوں کے اندر جا رہے ہیں اور ان کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے یا ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے. وہ لوگ، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ پالیسیز بنانے والے ہیں؟ کیا وہ کوئی ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں؟ ان کو صرف اوپر سے آرڈر آتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اور اسی دوران ابھی جب میں آپ کو میں خبر دے رہا ہوں تو ایک اور خبر بھی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کو بھی جو ہے وہ اب حراست میں لے لیا گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے ساتھ یہی ساری باتیں کر رہا تھا کہ 3 گرفتاریاں جو ہیں وہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کی ہو چکی ہیں. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسد عمر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو بھی اب گرفتار کر لیا گیا ہے. سو جو سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ ہے وہاں سے بھی اب گرفتاریوں کا عمل جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے. سو اس کے بعد اگر یہ سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ کون اس کراؤڈ کو سنبھالے گا؟ یہی میرا سب سے بڑا سوال ہے کہ اس طرح یہ سلسلہ چلے گا کس طرح. اسد عمر صاحب کو کس بنیاد کے اوپر یہ بتایا گیا جی ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بھی اسی جگہ سے گرفتار کیا گیا تھا. اسد عمر صاحب کی گرفتاری کی وجہ ابھی تک فی الحال جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہے وہی سب کچھ ہوا ہے. سو دیگر میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہ ابھی آپ سے کہہ ہی رہا تھا کہ دیگر بھی کئی رہنما جو ہے نا وہ بھی اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہیں کہ ان کی بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. سو no one from PTI leadership is right now safe. اور اس کی وجہ سے مجھے بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ اگر یہ گرفتاریوں کا سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہا تو پھر اس کراؤڈ کو سنبھالنے والا کون ہوگا اگر آپ یہ ساری لیڈرشپ اسی طرح گرفتار ہوتی رہے گی. سو میرا خیال میں آج بھی جو ہے وہ ایک کافی ٹینس دن ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ اس سے لوگوں کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھے گا، اور جب غصہ بڑھتا ہے تو اسی طرح کراؤڈ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار دے دیا. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. نیب نے منی لانڈرنگ ریفرنس کی سپلیمنٹری رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرائی ہے، اور شہباز شریف کے نمائندے انوار حسین نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی. نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف خاندان سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا ریفرنس دائر کر رکھا ہے. عدالت نے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 24 مئی تک ملتوی کر دی ہے. ایک اور خبر بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ڈالر آج سیدھا 3 روپے اس نے جمپ لگائی ہے، اور آخری جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 289 کے اوپر انٹر بینک کے اندر جو ہے وہ 289 290 کے بیچ میں اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتا ہے تب تک اور بھی زیادہ اوپر جا چکا ہو، لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور ظاہری بات ہے فارکس مارکیٹ جو ہے اس کے اندر اس وقت اسی بات کی پریشانی ہے کہ حالات جو ہیں وہ پاکستان کے اور شاید خراب ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلے جو سیف ہیون ہوتا ہے وہ لوگ ڈالر خرید کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ مزید ایکسپینسو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.